وہ عمر جس کے آداب کے شیدا سکر اس خدا دوست حضرت کے لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت کے لاکھوں سلام۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اسلامی سال کا آغاز ہوا اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام، اور ماہ محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ اسلام کی اس عظیم الشان شخصیت کا یوم شہادت ہے کہ جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی۔ وہ اسلام کا عظیم الشان جرنیل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمر تھا، صحابہ کی جان تھا اور عدالت کی شان تھا۔ حضرات کرام قدر، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق کے دلوں پر نظر ڈالی اور اپنے لیے اللہ نے جس دل کو پسند کیا وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے اللہ نے جن دلوں کو پسند کیا، حضور کی رفاقت اور حضور کے دوستانے کے لیے جن دلوں کا انتخاب کیا گیا وہ صحابہ کرام کے دل تھے۔ صحابہ کرام کا انتخاب اللہ کا انتخاب تھا۔ اللہ نے اپنی حبیب کی رفاقت، صحبت اور معیت کے لیے صحابہ کرام کو منتخب فرمایا، اور جماعت صحابہ کرام کی تعداد جو کم و بیش 1,24,000 ہے، اس پوری جماعت صحابہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو حضور نے اللہ سے مانگ کر لیا ہو، سوائے ایک صحابی کے جن کے بارے میں سرکار نے دعائیں مانگی اور دعا مانگ کر کہا، یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرا حبیب عرض کرتا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن حشام، یا اللہ تو اسلام کو عزت عطا کر عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ ایک مقام پر فرمایا اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب، اور ایک مقام پر فرمایا کہ یا اللہ عمر بن خطاب اور عمر بن حشام ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے تو وہ مجھے عطا کر دے۔ تو رب کو پسند تھے عمر بن خطاب، اور حضرت عمر بن خطاب حضور کی دعاؤں کا جواب بن کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور حضرت عمر کا اسلام لانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو جبریل آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ عرش پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ فرمایا جبریل کس بات کی خوشی ہے؟ فرمایا عمر کے اسلام لانے پر آج فرشتے بھی جشن منا رہے ہیں کہ عمر اسلام لے آئے ہیں۔ اور مدینہ مکہ کی تاریخ کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ لگا جس سے مکہ کے دور و دیوار گونجے۔ کیا وجہ تھی کہ حضور نے مانگ کر لیا؟ وہ صحابہ کرام کو بھی وہ وجہ سمجھ آ گئی، وہ اس لیے کہ جیسے ہی حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو پہلی بات یہ کی، سرکار کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا عمر ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو عرض کیا حضور ہم چھپ چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں، خفیہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کے سامنے نکل کر عبادت کریں گے، بلکہ یوں کہوں کعبے کا در مسلمانوں کے لیے عمر نے کھلوایا ہے۔ کہا حضور جب ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ 40 صحابہ، حضرت عمر 40ویں نمبر پر اسلام لائے، 39 صحابہ پہلے مسلمان ہو چکے۔ جب حضرت عمر ایمان لائے تو قرآن کی آیت آئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور یہ جو 40ویں کے اسلام لانے سے 40 کی جماعت بن گئی ہے، اب یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ چونکہ عمر اسلام لا چکا ہے، زمانے نے دیکھا تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ دار ارقم سے 2 صفیں مسلمانوں کی نکلتی ہیں، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ تلوار اٹھا کر چل رہے ہیں، دوسری صف کے آگے حضرت عمر تلوار اٹھا کر چل رہے ہیں، اور اس وقت حضرت عمر نے
کافروں کو للکار کر کہا آج کے بعد مسلمانوں کی طرف میلی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھ لینا. اگر تمہاری بیویوں کو بیوہ ہونے کا شوق ہے اور تمہارے بچے یتیمی کا توق پہننا چاہتے ہیں تو عمر کے مقابلے میں آنا, ورنہ یاد رکھنا آج کے بعد مسلمانوں کی طرف نظر نہ اٹھانا, اس لیے کہ عمر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان فاروق اعظم, مقام فاروق اعظم, نعرہ حیدری. الفارق بین الحق والباطل, فاروق اس کو کہتے ہیں جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا. دو طاقتیں تھی کافروں کے پاس جن پر بڑا ناز تھا, حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کفار کو ناز تھا ان پر کہ ہمارے پاس یہ دو سپر پاور ہے. حضرت امیر حمزہ پہلے اسلام لے آئے, حضرت فاروق اعظم جب بعد میں اسلام لائے تو کافروں کے سرداروں نے کہا ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے. عمر بھی اسلام لے آئے, کافروں کی کمر ٹوٹ گئی. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں آئے اور اعلانیہ کہا کہ یاد رکھو عمر مسلمان ہو گیا ہے. ہجرت کی تو ہجرت کرنے سے پہلے پہنچے حرم کعبہ میں, کافروں کے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے, باقی صحابہ کرام خاموشی سے ہجرت کر گئے حضور کے حکم پر خاموشی سے رات کی تاریکی میں ہجرت کر گئے. فاروق اعظم نے کہا میں دن کے اجالے میں آؤں گا. کافروں کے سرداروں کے سامنے جا کر کہا میں عمر اپنے نبی کے حکم پر مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر رہا ہوں, تم میں سے جس کو مرنے کا شوق ہو وہ آئے عمر کا راستہ روک کر دکھائے. عمر اعلانیہ ہجرت کر کے اپنے نبی کے حکم پر مدینہ طیبہ جا رہا ہے. اور پھر وہ عمر کے حضور فرمائے کل قیامت کے دن رب سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا اس کو عمر کہتے ہیں. پتی پھول پھول, پتی پھول پھول, شان فاروق اعظم. کل قیامت کے دن رب جب جس سے سب سے پہلے سلام کرے گا اس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں. کل قیامت کے دن رب سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا کہا اس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں. اور ایک مرتبہ جبریل آئے حضور کے پاس, جبریل گفتگو کر رہے ہیں سرکار سے, حضرت عمر وہاں سے گزرے, جو ہے نا جبریل نے کہا حضور یہ عمر ہے نا؟ فرمایا جبریل تم بھی جانتے ہیں ان کو؟ کہا حضور اللہ کی قسم یہ زمین پر اتنے مشہور نہیں جتنے چرچے آسمانوں میں ہیں. ان کے چرچے ان کی شہرت آسمانوں میں ہے. زمین والے ان کو عمر کہتے ہیں, آسمان والے فاروق کہہ کر ان کو مخاطب کرتے ہیں. پھر سرکار نے فرمایا جبریل ذرا میرے عمر کی شان کو بیان کرو, تمہارے ہاں عمر کی شان کیا ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا حضور عمر کی شان بیان کرنا شروع کروں نا تو مجھے اگر اتنا عرصہ گزر جائے جتنا حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم میں گزرا تھا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم میں رہے. اتنا عرصہ 950 سال اگر میں عمر کی شان بیان کرتا رہوں تو میں عمر کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ آسمانی فرشتوں کا سردار کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں اگر 950 سال عمر کی شان بیان کی جائے حق ادا نہیں ہو سکتا. اگر شان عمر یہ ہے تو پھر شان صدیق اکبر کا عالم کیا ہوگا, پھر شان مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. اگر حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے تو حضور کے اپنے مقام کا ہوگا. سیدی مرشدی یا نبی, سیدی مرشدی, شان فاروق اعظم. حضرات گرامی قدر, جنگ یرموک پر لشکر جا رہا ہے. لشکر کے سپہ سالار اور کمانڈر حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے. آپ کا دور خلافت تھا, آپ امیر تھے. کہا عمر آپ کے حکم پر ہم جا رہے ہیں, آپ صرف ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں فتح عطا کرے, کامیابی سے ہمکنار کرے اور ہمیں فتح عطا کر دے. اور حضرت عمر وہ ہیں جب ایک مرتبہ عمرے پر جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا عمر میرے بھائی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. حضرت عمر کہتے ہیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ مجھے مل جائے
تو خدا کی قسم مجھے کوئی خوشی نہ ہو جتنی خوشی مجھے اس بات سے ہوئی کہ حضور نے مجھے اپنا بھائی کہا آپ دعا کر دیں۔ حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ یہ جو لشکر جا رہا ہے اس کو فتح عطا کر۔ اب وہ کمانڈر ان چیف آئے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس، آپ دعا کر دیں اللہ ہمیں فتح عطا کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ عمر کے پاس بھی گئے تھے، عمر کے پاس بھی گئے تھے؟ کہا جی گئے تھے۔ تو فرمایا پھر اور دعا کی ضرورت کیا ہے؟ تم جانتے نہیں حضرت عمر کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ جب عمر نے دعا کر دی تو عمر کی دعا تو عرش کے پردے پھاڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ رب تمہیں فتح عطا کرے گا تو اب فتح یقینی ہو گئی۔ اور حضرت مولا علی نے کہا یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے، عمر جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی 22 آیتیں، کتنی آیتیں؟ سارے بولو، 22 آیتیں قرآن کی حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ حضرت عمر نے رائے دی کسی مسئلے میں سرکار کو، مثلا کہا کہ حضور ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے، آپ کی بارگاہ میں ہر طرح کے لوگ حاضر ہوتے ہیں، تو قرآن کا حکم آ گیا ازواج مطہرات پردہ کریں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا مقام ابراہیم کو مصلی بننا چاہیے، قرآن کا حکم آیا حبیب آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا حضور شراب کو حرام ہونا چاہیے، قرآن کا حکم آ گیا شراب حرام ہو گئی۔ اور بعد قرآن کی آیتیں وہ ہیں حضرت عمر کی زبان سے جو لفظ نکلے ہیں نا وہ اللہ کا قرآن بن کر آیت بن کر اترے، وہ لفظ جو حضرت عمر کی زبان سے نکلے، اور اس فیض نبوت کا اثر دیکھیے۔ حضرت عمر تو آئے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے، راستے سے خبر ملی کہ آپ کی بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، قرآن سنا، دار ارقم میں آئے، حضرت امیر حمزہ آگے کھڑے تھے، انہوں نے کہا عمر اگر کسی نیک ارادے سے آئے ہو تو تمہارا آنا مبارک ہو، اور اگر تمہارا کوئی برا ارادہ ہے تو یاد رکھو حمزہ کی تلوار رکے گی نہیں۔ سرکار نے فرمایا حمزہ عمر کو آنے دو۔ عمر خود نہیں آیا، عمر کو خدا نے مصطفیٰ کی دعاؤں کا جواب بنا کر بھیجا۔ عمر زلف مصطفیٰ کا اسیر بن کے آیا ہے، جب حضور کے قرب میں آ گئے تو فیض نبوت کا اثر دیکھیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں عمر اتنا کھڑا ہے، اتنا کھڑا ہے عمر، اتنا کھڑا ہے، اس کی ذات میں وہ ساری صفتیں پائی جاتی ہیں جو ایک نبی کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا، اگر میرے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو رب عمر کے سر پر نبوت کا تاج سجا کر دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان فاروق اعظم۔ ہم ویسے عمر نہیں کرتے، اور میں آپ کو اپنی بات سناؤں، میں نے تجربہ کیا ہے، عمر کا نام لیتے ہی بندے کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک عجیب ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، فیض نبوت کا اثر دیکھیے۔ گواہی ہے مولا علی کی، مولا کائنات کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر ہے، نماز پڑھائی سرکار نے فجر کی، جماعت ہو گئی، حضور مسجد نبی کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کر گئے۔ مسجد نبی میں خاتون داخل ہوئی، اس نے کھجوروں کی ٹوکری حضور کے سامنے رکھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ تقسیم کریں، ایک ایک کھجور سب کو مل گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں اٹھا خواب دیکھ رہا تھا، جب میں بیدار ہوا تو ان کھجوروں کا ذائقہ، لذت، شیرینی میرے منہ میں محسوس ہو رہی تھی، لذت میرے منہ میں تھی کھجوروں کی، اور ادھر مسجد نبی سے اذان فجر کی آواز آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں پہنچا، نماز فجر ادا کی، دور تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ،
ख्वाब में सरकार को देखा, इधर फारूक आजम ने फजर की नमाज पढ़ाई, पढ़ाकर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हुजूर टेक लगाकर बैठे थे, फारूक आजम टेक लगाकर दीवार के साथ बैठ गए। हजरत अली कहते हैं मैंने देखा कि ये तो वही ख्वाब वाला मंजर है। कहते हैं थोड़ी देर गुजरी तो खातून खजूरें लेकर भी आ गए, खजूरों की टोकरी आई, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रखी गई। हजरत फारूक आजम ने खजूरों की टोकरी उठाई, तकसीम करना शुरू कर दी। मुझे एक खजूर दी तो मैंने कहा उमर इसकी लज्जत बड़ी अच्छी है, अगर तुम चाहो तो एक खजूर मुझे और दे सकते हो। हजरत फारूक आजम ने कहा अली, अगर रात ख्वाब में हुजूर ने दूसरी दी होती तो मैं भी आपको दूसरी खजूर अता कर देता। हजरत अली जुल मुर्तजा कहते हैं उमर आपको किसने बताया है? हजरत फारूक आजम ने कहा अली, आपने हुजूर का फरमान नहीं सुना, इत्तकू फरासतुल मुमिन इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। आम बंदे मोमिन वो नहीं देख सकता, जो बंदे मोमिन देखता है अल्लाह का मुकर्रब बंदा। अब हजरत अली ने जो अगली बात की है, फरमाते हैं जो हजरत फारूक आजम ने मुझे खजूर दी थी उसकी लज्जत भी वही थी जो हुजूर के हाथों में थी। और कहते हैं मैंने फारूक आजम से कहा कि तुम्हारे हाथों में भी जायका वही है जो जायका दस्ते मुस्तफा में था, और क्यों ना हो कि ये फैज़ नबूवत का असर था। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अगर मुझसे सवाल हुआ कि किस बुनियाद पर आपकी बख्शिश की जाए, तो फरमाते हैं मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह तू मुझे सिर्फ इस वजह से बख्श दे कि मैं तेरे बंदों पर उमर को हुक्मरान बना कर आया था। जिनको समझ आई है वो बोलो, सिर्फ इस वजह से मेरी बख्शिश फरमा दे कि मैं उमर को तेरे बंदों पर हाकिम बना कर आया। ये निगाह इंतिखाब थी हजरत सिद्दीक़ अकबर की। हजरत फारूक आजम को बनाया खलीफा और उनकी हुक्मरानी का इंतिखाब किया, लेकिन जब हजरत फारूक आजम को पता चला तो जवाबन कहा मुझे खिलाफत की जरूरत नहीं है। फरमाया उमर तुझे खिलाफत की जरूरत नहीं, खिलाफत को तेरी जरूरत है, तख्त खिलाफत को तेरी जरूरत है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निजाम हुकूमत कैसा निजाम था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मदीना के बाहर से कुछ ताजर आए, हजरत फारूक आजम ने रात के वक्त मुझसे कहा हम पहरा देंगे वहां, मुझे साथ लेकर उन ताजरों की हिफाजत के लिए, पासबानी के लिए हम पहरेदार बनकर खड़े हुए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं एक घर से बच्चे के रोने की आवाज आई। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ए इब्ने औफ आप रुके, मैं मालूम करके आता हूं ये बच्चा क्यों रो रहा है। 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर हो और जिसका नाम सुनकर आलम कुफर कांप जाता हो, वो रात ताजिरों की हिफाजत पर खड़ा है और बच्चे का रोना सुनकर दरवाजे पर जाता है। खातून से कहा बच्चा क्यों रो रहा है? कहा दूध मांग रहा है। तो कहा दूध पिलाती क्यों नहीं? कहा दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही हूं। क्यों? वक्त से पहले दूध क्यों छुड़ा रही हो? मुद्दत रज़ात मुकम्मल क्यों नहीं करवाती? उसने, अब वो जानती नहीं कि दरवाजे पर खड़ा कौन है। उसने कहा तुम नहीं जानते उमर ने क्या ऐलान किया है? उमर ने कहा है जब तक बच्चे माओं का दूध पीना छोड़ नहीं देंगे वजीफा नहीं मिलेगा। जब बच्चे माओं का दूध पीना छोड़ देंगे बैतुल माल से बच्चों का वजीफा जारी होगा। वक्त से पहले दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही हूं ताकि मुझे वजीफा मिल सके। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर गए, सारी रात रोते रहे, सुबह नमाज फजर में आए तो रोते रहे, कुरान पढ़कर रोते रहे। सहाबा किराम से कहने लगे अल्लाह उमर पर रहम करे, न जाने उमर की वजह से कितने बच्चे रात को भूखे सोए होंगे, कितने बच्चों को मां ने दूध वक्त से पहले छुड़ाया होगा। कहा है मेरे सहाबा में आज ऐलान करता हूं और कानून में खुद तब्दील करता हूं, आज के बाद जैसे ही रियासत मदीना के अंदर कोई बच्चा पैदा होगा, पैदा होते ही उमर उसका वजीफा जारी कर देगा, उसको वजीफा मिलेगा। कमाल की बात यह है रियासत मदीना का दावा करने वालों ने तो ये कानून न चलाया, लेकिन ये कानून आज बरतानिया के अंदर भी मौजूद है, यूरोप के अंदर मौजूद है। बच्चा पैदा होता है उसका वजीफा गवर्नमेंट जारी कर देती है। मजे की बात यह है
برطانیہ اور یورپ کے اندر اس قانون کو عمر لا کہا جاتا ہے، اور وہ کافر بھی مانتے ہیں قانون ہم نے نہیں بنایا، مسلمانوں کے عمر بن خطاب کا بنایا ہوا قانون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان فاروق اعظم۔ توجہ ہے نا؟ رات گلیوں میں گشت ہو رہا ہے، شاعر کہتا ہے نبی کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے۔ آواز آئے نا ذرا، نام عمر کی پاور کو سامنے رکھ کر ذرا سبحان اللہ کی صدا ہے۔ نبی کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس عہد کی مائیں جب روٹی کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ رات گلیوں میں گشت ہو رہا ہے، ایک آواز سنی، بچے رو رہے ہیں۔ بڑھیا سے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ کہا کھانا نہیں ہے۔ کھانا نہیں ہے؟ کہا تو ہنڈیا میں کیا ہے؟ کہا پتھر چڑھائے ہیں پانی میں رکھ کر۔ بچوں کو بہلا رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے، شاید اس طرح سو جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے غلام اسلم سے کہا چلو بیت المال میں چلے۔ آٹے کی بوری کندھے پر اٹھائی، راشن اٹھایا۔ غلام اسلم کہتا ہے آپ مجھے دے دے۔ فرمایا کل قیامت کے دن بھی یہ بوجھ میں نے اٹھانا ہے، یہ بوجھ عمر نے اٹھانا ہے، کیونکہ حکمران عمر ہے۔ وہ بوری اٹھائی، اس خاتون کے گھر پہنچے، کھانا پکایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم چولہے میں پھونک مارتے تھے تو آپ کی داڑھی گھنی تھی، داڑھی میں سے دھواں نکلتا تھا۔ یہ کون ہے؟ آدھی دنیا کا حکمران، 36 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کا نام سن کر عالم کفر کانپ جاتا ہے، جس کا رعب دبدبہ ہیبت یہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں شیطان یفر من ذل عمر، شیطان تو عمر کے سائے سے بھی کل بھی دور بھاگتا تھا، آج بھی دور بھاگتا ہے۔ الشیطان یفر من ذل عمر، وہ عمر چولہے میں پھوکے مارتے ہیں، داڑھی سے دھواں نکلتا ہے۔ سالن پک کر تیار ہوتا ہے، بچوں کو کھلایا، کھلانے کے بعد سواری بن کر بچوں سے کہا میری پیٹھ پہ بیٹھو۔ غلام کہتا ہے حضور ہو گیا، کھانا کھلا دیا؟ فرمایا نہیں، میں نے ان کو روتے دیکھا ہے، میں ان کو مسکراتے بھی دیکھوں گا۔ بچے مسکرائے، حضرت عمر نے کھڑے ہوئے۔ خاتون نہیں جانتی کہ گھر کے اندر کھانا کون پکا رہا ہے، بچوں کو بہلا کون رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جاتے اس خاتون سے کہا دیکھو بہن، وقت کے خلیفہ امیر المومنین عمر کو معاف کر دینا۔ اس نے کہا معاف کر دوں؟ میں تو کل عمر کا گریبان پکڑوں کی قیامت کے دن، میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے اور عمر کو خبر تک نہ ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا عمر تمہارے سامنے کھڑا ہے، عمر کا گریبان پکڑو اور جو کہنا ہے ابھی کہو، عمر تمہیں کچھ نہیں کہے گا، لیکن کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اور بارگاہ مصطفیٰ میں عمر کو رسوا نہ کرنا۔ آج جو کہنا ہے کہہ لو، یہ نظام حکومت دیا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ غیر مسلموں کو کہنا پڑا۔ ایک مستشرق عیسائی کہتا ہے اگر 10 سال حضرت عمر اور زندہ رہتے، روئے زمین کے چپے چپے پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا۔ دوسرا کہتا ہے اگر ایک عمر اور آ جاتا، لیکن کہاں سے آتا؟ عمر مانے ایک ہی جنا تھا، اور اس کا رعب آج بھی طاری ہے لوگوں کے دلوں پر، ہیبت اور اس کی عدالت آج بھی قائم ہے لوگوں کے دلوں پر۔ کہا ایک عمر اگر اور آ جاتا، خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی کافر باقی نہ رہتا، ہر طرف اسلام کا نعرہ لگتا، اسلام گونجتا۔ پھر مولا علی کہتے ہیں عمر تو وہ ہے جو زمین کے اوپر تھا تو امت کا بھلا چاہتا رہا۔ آواز آئے ذرا، زمین کے اوپر تھا تو امت کا بھلا چاہا، زمین کے نیچے قبر میں لیٹ گیا تو امت کا بھلا چاہتا رہا۔ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں عمر قبر میں نکیرین آئیں گے، سوال ہوگا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی هذا الرجل، اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کہا عمر جانتے ان کی شکل کیا ہوگی؟ ان کے یہ دانت نیزے کی طرح نوکیلے ہوں گے، ان کے یہ بالوں میں سے آگ کی چنگاریاں نکلیں گی، چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی۔ پہلے تو بندہ مومن ان کے چہرے دیکھ کر گھبرا جائے گا،
اور پھر سوالوں کے جواب اوپر سے کہا بڑی آزمائش ہے قبر کی عمر، بڑی آزمائش ہے قبر کی، کیونکہ نکیرین کی شکلیں بڑی خوفناک ہے۔ حضرت عمر نے جب ساری بات سن لی تو کہا حضور مجھے تو آپ بس اتنا بتائیں کہ میں ہوش میں ہوں گا؟ کہا ہاں عمر تم ہوش میں ہوگے۔ کہا حضور کوئی مسئلہ نہیں، میں کافی ہوں، میں دیکھ لوں گا۔ کہا عمر مجھے جبریل نے بتایا کہ میری امت میں ایک شخص ایسا ہے، اس سے سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ نکیرین سے کہے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہے گا کہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے آقا ہے، تم بتاؤ تم کیا کہا کرتے تھے؟ تو نکیرین آپس میں کہیں گے خدا جانے ذات دینے آئے کہ لینے آئے ہیں؟ حضرت عمر نے پوچھا حضور وہ کون ہوگا؟ فرمایا عمر وہ تیرے علاوہ کون آ سکتا ہے؟ وہ تو سوال کرے گا، تو نکیرین سے سوال کرے گا۔ اب امام عبدالوہاب شعرانی لکھتے ہیں جب حضرت عمر کا وصال ہو گیا، جنازہ قبر کے اندر آپ کا جسم رکھ دیا گیا، مولا علی کہتے ہیں میں قبر کے قریب بیٹھ گیا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ نکیرین آ گئے، سوال ہوا من ربو کا، حضرت عمر نے نکیرین سے کہا تسی دسو من ربو کا، میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، کہا تم بتاؤ ما دینوں کا۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہا تم بتاؤ ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ اب انہوں نے کہا خدا جانے ساتھ دینے آئے ہیں یا لینے آئے ہیں؟ پھر کہا عمر نم کا نومت العروس، عمر تم نے سوالوں کے جواب دے دیے، اب تم اس طرح سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں سوتا، نہیں سوتا۔ عمر کیوں؟ کہا پہلے آج میرے ساتھ یہاں وعدہ کر کے جاؤ گے، آج میری قبر کے بعد کسی غلام رسول کی قبر میں اس طرح خوفناک چہرے لا کر حضور کے کسی غلام کو ڈراؤ گے نہیں، میرے ساتھ وعدہ کرو گے تو میں سو جاؤں گا۔ میرے نبی کے غلام قبروں میں ڈرتے رہے اور عمر سو جائے؟ حضرت علی کہتے ہیں فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ تیرا بندہ کہتا ہے وعدہ کرو، اے مالک تو بتا کیا کرے؟ رب کائنات نے فرمایا یہ عمر ہے، عمر یہ میرے مصطفیٰ کی دعاؤں کا جواب ہے، یہ مراد مصطفیٰ ہے، تم اس سے وعدہ کرو، عمر جس طرح کہتا ہے اسی طرح کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نعرہ لگایا عمر اللہ تم پر رحم کرے، جب تک زندہ تھے تب بھی امت کا بھلا چاہتے، آج قبر میں لیتے ہو تو تب بھی امت کا بھلا چاہ رہے ہو۔ حضرات گرامی قدر وہ عمر کی حکومت صرف سروں پر نہیں تھی، آواز آئے دریا پہ کس کی حکومت؟ بولو سارے، عمر کی۔ دریاؤں پر کس کی حکومت؟ زمین پر کس کی حکومت؟ آگ پر کس کی حکومت؟ فضاؤں پر کس کی حکومت؟ 1600 میل کا فاصلہ ہے مقام نہاوند، مدینہ طیبہ سے 1600 میل دور ہے۔ حضرت ساریہ کو لشکر دے کر بھیجا، خود فاروق اعظم منبر پر بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے خطبہ روک کر کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کرو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سوچا وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، 1600 میل کا فاصلہ ہے۔ جب لشکر واپس آیا تو پوچھا گیا کہ تم نے کوئی صدا سنی تھی؟ کہا ہم جس طرف جا رہے تھے وہاں دشمن گھاٹ لگا کر بیٹھا تھا، ہم پر حملہ کر دیتا۔ 1600 میل کے فاصلے پر ہم نے فاروق اعظم کی صدا سنی، فاروق اعظم نے ہمیں آواز دے کر کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پیچھے چلے جاؤ۔ کہا عمر کی آواز نے ہمیں وہاں بچایا، تو عمر کی آواز کو فضاؤں نے پہنچایا تو پتہ چلا فضاؤں پر بھی عمر کی حکومت، اور زمین پر حکومت ایسی نہیں جیسی آج کے حکمرانوں کی ہے۔ بڑی آ کر کہتی ہے عمر حلال کمائی سے پیسے کما کر تیل خرید کر لائی تھی، میرے ہاتھ سے شیشی گر کر ٹوٹ گئی، زمین نے تیل کو جذب کر لیا ہے، عمر تم میرے ساتھ چلو نا، زمین کو کہو میرا تیل واپس کر۔
آج ہم کہہ سکتے ہیں اپنے حکمرانوں کو یہ بات؟ جب وہ چلیں گے عوام کے ساتھ، یہ میں عمر کی بات کر رہا ہوں، عمر کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے یہ نہیں کہا بی بی زمین سے تیل نکالنا میرا کام نہیں، ساتھ گئے اور ساتھ جا کر زمین سے کہا تو کسی غریب کا تیل کیسے غصب کر سکتی ہے جبکہ حکومت عمر کی ہے؟ میں حاکم وقت ہوں تو کسی کا تیل کیسے غصب کر سکتی ہے؟ فوراً اس بڑھیا کے تیل واپس کر، زمین نے تیل کو باہر اڈیلا اور ایک پیغام دیا، اگر حکمران عادل ہوں تو پھر ان کا حکم زمین کے تحت سراتت چلتا ہے، صرف سروں پر نہیں دلوں پر ان کی حکومت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مدینہ طیبہ میں کبھی کبھی ایک آگ ظاہر ہوتی تھی، توجہ ہے نا؟ ایک مرتبہ جب وہ آگ نکلی تو حضرت تمیم داری کو بھیجا، اور کس طرح بھیجا؟ اپنی چادر دے کر فرمایا یہ چادر لے جاؤ، آگ کے سامنے کرنا اور اس کو کہنا یہ عمر کی چادر ہے، بس اور کوئی بات نہیں کرنی۔ حضرت تمیم داری گئے، آگ بہت زیادہ تھی، ہر سال ظاہر ہوتی، مدینے والے پریشان ہوتے، چادر آگ کے سامنے کر کے کہا یہ عمر کی چادر ہے۔ مدینہ طیبہ والے کہتے ہیں پھر وہ آگ ہم نے دوبارہ نہیں دیکھی۔ تو میں کہتا ہوں حضرت عمر خود نہیں گئے، پانی کے ٹینکر نہیں بھیجے، حضرت تمیم داری سے یہ نہیں کہا کہ وہاں جا کر تم پانی کے ٹینکر سے آگ بجھاؤ، بلکہ اپنی چادر کو بھیجا۔ تو سوال یہ ہے اگر وجود عمر سے لگنے والی چادر میں اتنی پاور ہے تو وجود عمر کی اپنی طاقت کا عمل کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام فاروق اعظم۔ حضرات زلزلہ آیا تھا زمین پر، مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا تھا، حضرت عمر نے کوڑا مارا زمین پر، زمین سے کہا کیوں ہلتی ہے، کیوں حرکت میں ہے؟ تو جانتی نہیں عمر کی حکومت ہے؟ کیا عمر نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ تو کانپ رہی ہے؟ رک جا۔ اس دن کی رکی ہوئی پھر کبھی نہیں کانپی۔ وہ نظام جو حضرت فاروق اعظم نے دیا